بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ہر انسان ہر چیز کی یہ خواہش ہوتی ہے، چرند پرند درند حیوانات نباتات، کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، وسعت ہو، وسعت ہو، کشادگی ہو، اور ہر انسان مالا مال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ تو اٹل مبنی بر حقیقت ہے، لیکن کچھ اسباب، کچھ ذرائع ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھ جاتے ہیں، برکت ہو جاتی ہے۔ جیسے دعا مانگنا، صدقہ اور خیرات کرنا، پرندوں کو دانہ ڈالنا، چیونٹیوں کو شکر چینی وغیرہ ڈالنا، مچھلیوں کو خوراک ڈالنا، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کا خیال رکھنا، اپنے حصے کی کوئی چیز صدقہ اور خیرات کر دینا، سفید کپڑے پہننا، باوضو رہنا، یہ سارے اسباب ہیں رزق کے زیادہ ہونے کے۔ اور جب رزق اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے تو اس کو پھر تقسیم کرنا۔ کائنات میں ایک ہی چیز ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، باقی ہر چیز کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ شیرازہ بخیر دیتی ہے، گرو کر دیتی ہے، تفریق پیدا کر دیتی ہے۔ تقسیم اور تفریق یہ اجتماع امت کے لیے، اتحاد امت کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن تقسیم جو دولت کی ہو، غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں کے اندر کسی چیز کا تقسیم کرنا، اور تقسیم ایسے نہیں کہ کسی کو ایک چیز دے کے ساتھ فوٹو بھی اور تشہیر بھی کریں، ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، تو پھر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی مقبول اور مبرور قرار دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں سنتیں ادا کرنے سے پہلے اور فجر کی سنتیں بھی ادا کرنا، ان کا پڑھنا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ ایسا ایک عمل ہے جس کا ثواب بے شمار اور انتہا کا ہے۔ فجر کی سنتوں کے دوران میں جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہو، یا رزاق یا رزاق یا رزاق 10 بار پڑھے اور اپنی رائٹ سائڈ پہ پھونک مار دے، پھر یا رزاق 10 بار پڑھ کے اپنے پیٹھ پیچھے گھوم کے پیٹھ پیچھے پھونک مار دے، پھر تیسری مرتبہ یا رزاق 10 مرتبہ پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ پھونک مار دے، اور پھر آخری چوتھی مرتبہ 10 بار پڑھ کے بالکل سامنے پھونک مار دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس اسم، اپنے اس بابرکت نام کے صدقے چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی
اپنے انوار، اپنے تجلیات، اپنے رزق کی بارشیں کرتا ہے۔ اور اگر ظاہری طور پہ کسی چیز کی فراوانی نہ ہو تو اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ ایک معمولی سی چیز اس کے نزدیک بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں فخر آ جاتا ہے کہ نہ آ جاتا ہے۔ اور اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار درود پاک اور 1 بار سورہ طلاق کی یہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس آیت کو ایک بار پڑھ کر یوں چہرے کو اٹھا کر آسمان کی طرف پھونک مار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کا خاتمہ بالخیر کرے گا اور اس کو رزق بھی وافر مقدار میں عطا کرے گا۔ اس بات کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، وظائف و عملیات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب بندہ کسی مشکل، کسی مصیبت، کسی آفت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور فکر کے کوئی چیز نجات نہیں دلا سکتی۔ دوست، احباب، رشتہ دار، دولت، ہر چیز اپنی جگہ برقرار ہوتی ہے، لیکن اس کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ نکالے اور اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ ماننے والے اور انکار کرنے والے اس مقام پر آ کر دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جس نے بچپن میں سے لے کر جوانی تک کوئی ذکر، کوئی فکر، کوئی نمازیں نہ پڑھی ہوں، تو جب وہ بڑھاپے میں آتا ہے اس کا کام کوئی نہیں ہوتا، اس کے لیے تسبیح اور مصلی، بس یہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو جب اس سٹیج پر آ کر صرف ذکر اور فکر و مصلی تسبیح رہ جاتی ہیں تو پھر انسان کی اگر یہ عادت بنی ہوئی ہو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وا کو بھی، جسم کے ہر عضو کو بھی صحیح سلامت رکھتا ہے۔ اس کو یہ محتاجی اور مجبوری کی زندگی نہیں گزارنی پڑتی، چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاں بلا لیتا ہے، اپنے ہاں بلا لیتا ہے۔ اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ رکھتا ہے۔ تتجافی جنوبها عن المضاجع، جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر سے جدا رکھتے ہیں، یدعون خوفا وطمعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، اس کے ساتھ امید رکھتے ہوئے بہتری کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا پہلو زمین پہ نہیں لگنے دیتا، اس کو اپنے ہاں اٹھا لیتا ہے۔ فجر کی سنتوں کے دوران میں 40 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا، 10 مرتبہ دائیں طرف پھونک مارنا، 10 مرتبہ پیچھے، 10 مرتبہ بائیں اور 10 مرتبہ سیدھا آگے کی طرف پھونک مارے۔ اور تجربہ ہے، آزما کے دیکھ لیں کہ جو تنگ دست ہے، بے بس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے بسی کو، اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، اس کے اندر وہ پرندوں جیسا توکل پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہماری یہ مجبوری یہ بن گئی ہے، روٹین بن گئی ہے کہ ہم دن کو سونا شروع کر دیا ہے ہم نے، اور رات کو جاگنا شروع کر دیا۔ ہمارے کاروبار ہی رات کے وقت چلتے ہیں، اور جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلنا النہار معاشا، معاش کے لیے بنایا ہے، اور لیل کو، رات کو سکون کے لیے، تسکین کے لیے بنایا ہے، تو ہم نے اس کو بدل دیا ہے۔ ہم اب رات کو کاروبار کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، اس سے بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب حلال اور حرام کی گڈ مڈ کرتے ہیں، پرافٹ اور منافع کے لالچ میں یہ نہیں دیکھتے چیز اصل ہے، نقل ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، تو پھر
چند دنوں کے لیے وہ برکت تو آتی ہے، لیکن یوں ایسی ایک ہی جھٹکے میں جاتی ہے کہ بندہ پھر پیٹ کے بل گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اوقات کے مطابق جو اس نے انسانیت کے لیے وقت مقرر کیے ہیں، ان اوقات میں ہر کام بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔